فرض کیجئے میں اپنے گاؤں میں ہوں تو ہمارے جو گاؤں کا گھر ہے اس کے سامنے تھوڑا سا میدان ہے، میں بھی اپنے یہاں چارپائی پہ لیٹا ہوا، بچے سامنے کرکٹ کھیل رہے ہیں، اس میں میرا بیٹا بھی ہے، کوئی بہت خاص دوست عزیز میرے یہاں آ گئے مہمان کے طور کے اوپر، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اخلاقی فرض ہے کہ چائے ناشتہ کچھ ہونا چاہیے، تو اب وہ لڑکا میرا سامنے ہے، میں اس کو پکار رہا ہوں، آواز دے رہا ہوں، بھیا بیٹا بابو، وہ سن ہی نہیں رہا ہے صاحب، آخری اوور ہے، 4 رن بچا ہے، کون بچہ سنے گا؟ تب تک میرے بڑے بھائی آ گئے، انہوں نے کہا کیا بات ہے بھائی؟ میں نے کہا دیکھیے یہ بیچارے فیض آباد سے تشریف لائے ہیں۔ اے بیٹا، وہ صاحب وہ کرکٹ سب چھوڑ چھاڑ کے بھاگا ہوا آیا، جی کہ جاؤ چائے بنوا کے لاؤ، خیر وہ جا کے گھر میں کہہ دیا، پھر آگے کھیلنے لگا۔ اب چائے بن گئی تو اندر سے جو ہے وہ دروازہ پیٹا جا رہا ہے، بھائی منگوا لو چائے۔ اب میں پھر اس سے کہہ رہا ہوں بیٹا بھیا سنو، وہ سن ہی نہیں رہا ہے۔ تب تک میرا چھوٹا بھائی آ گیا، اس نے کہا کیا ہوا بھائی جان؟ میں نے کہا یار دیکھو، وہ پھر صاحب وہ کرکٹ چھوڑ کے آیا، گیا گھر کے اندر سے چائے لے آیا، اس نے میں نہیں سنی، میرے بڑے بھائی کی سن لی، میرے چھوٹے بھائی کی سن لی۔ تو جو مہمان تشریف لائے تھے ان کو بڑا تعجب ہوا، کہنے لگے یہ مولانا یہ لڑکا کس کا ہے؟ میں نے کہا میرا بیٹا ہے۔ آپ کا بیٹا ہے؟ آپ کی تو سنا نہیں، اس نے بڑے بھائی کی سن لی، چھوٹے بھائی کی سن لی۔ میں نے کہا دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ میں رہتا نہیں ہوں، شب جمعہ آتا ہوں، کہیں راستے مجلس وجلس ہوئی، 12 بجے رات کو آئے، صبح دیر تک سوتے رہتے ہیں، تب تک یہ لوگ اسکول چلے جاتے ہیں، اور جب تک یہ لوگ اسکول سے آتے ہیں میں واپس فیض آباد، تو مجھ کو کوئی جانتے ہی نہیں ہے۔ کہو بڑے میاں؟ میں نے کہا بڑے میاں اتنے ٹائٹ ہیں کہ محلے کے لڑکے ان سے ڈرتے ہیں، تو اپنے گھر کا لڑکا کیوں نہیں ڈرے گا؟ کہو وہ چھوٹے کے سن لیا؟ میں نے کہا وہ دوست بنائے ہوئے ہیں، اس سے محبت ان سبوں کو بہت ہے، جو کہے گا وہ یہ لوگ سنیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی کسی کا حکم اس وقت مانتا ہے کہ جب یا تو دل میں حاکم کا خوف ہو یا حاکم سے محبت ہو۔ مجھ سے ان سے کوئی ملاقات ہی نہیں ہوتی، بس سن رکھا ہے کہ یہ میرے ابا ہیں، نہ ان کے اندر میرا خوف ہے نہ ان کو مجھ سے محبت ہے، میری نہیں سنی، میرے بھائیوں کی سن لی۔ تو ایک بات اس مثال سے آغاز سمجھ میں یہ آتی ہے کہ آدمی اسی کی بات مانتا ہے کہ یا تو حکم دینے والے کا ڈر ہو یا حکم دینے والے سے محبت ہو۔ نماز کا حکم کس نے دیا؟ خدا نے۔ ہم اس حکم کو نہیں مان رہے ہیں، تو نہ ماننے کی دو ہی وجہ تو ہے کہ یا تو حاکم سے محبت ہو تب مانیں گے، یا حاکم کا خوف ہو تب مانیں گے۔ ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم نماز نہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ حکم دینے والا کون ہے؟ خدا، اور ہم اس کو مان نہیں رہے ہیں، تو اس کا سیدھا مطلب ہوا نا کہ نہ ہمارے اندر خوف خدا ہے نہ اللہ کی محبت ہے۔ تو جس کے دل میں نہ اللہ کی محبت ہو نہ اللہ کا خوف ہو، وہ شیعہ گھر میں پیدا ہونے سے تھوڑی شیعہ ہو جائے گا، مسلمان گھر میں پیدا ہونے سے تھوڑی مسلمان ہو جائے گا۔ اسی لیے روایت کہتی ہے کہ جو انسان نماز نہیں پڑھتا، من ترک الصلاۃ، بھی نقل کیا نا رسول اللہ کی حدیث مبارک کو، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ دے وہ انسان کافر ہے۔